منصوبے کیوں نظر نہیں آتے؟ 2009 میں 7 لائنیں جائکا نے آئیڈینٹیفائی کی تھی ماس ٹرانزٹ کی. اس وقت 2021 میں جب ہم کھڑے ہیں تو صرف ایک لائن کا انشاءاللہ افتتاح ستمبر اکتوبر کے مہینے میں ہو جائے گا، وہ ہے گرین لائن. باقی وہ بلو لائن اس نظر ہو گئی کہ تم نے ٹھیکے میں پیسے بہت زیادہ مانگے. ملک ریاض بھی چلے گئے، ورنہ وہ میں اپنے بیریا ٹاؤن سے لے کے گرو مندر تک بنا رہے تھے. ریڈ لائن 3 سال سے غلغپاڑا ہے کہ اس سال شروع ہو رہی ہے. اس بجٹ میں بھی کہا کہ شروع ہو رہی ہے، شروع نہیں ہوئی. ملیر ایکسپریس وے تم اس کی الائنمنٹ چینج کرتے رہو کہ تمہاری زمینوں کی قیمتیں بڑھتی رہیں، لیکن وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں فاؤنڈیشن اسٹون تو رکھ دیا بلاول نے، لیکن بلا وجہ بھٹو یہ بھی بتا دو کہ کام کب شروع کرو گے اور ختم کب کرو گے. شروع کی تختی تو لگاتے ہو، اختتام کی تاریخ بھی اس تختی کے اوپر لکھو. وہ کسی تختی پہ ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ لکھیں کہ آج ہم بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس تاریخ کو ہم اس منصوبے کو آغاز کریں گے. تو یہ نوحہ جو سندھ کا ہے وہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جلسے میں باقی جماعتیں اگر ان کو اس صوبے سے ہمدردی اور سچ بولنے پہ یقین رکھتے ہیں، آج یہ نوحہ وہ بھی دہرائیں گے. البتہ ہمارے مولانا صاحب نے جھوٹ بولنے کا آغاز تو کر ہی چکے ہیں. 12 فٹ کے فاصلوں پہ کرسیوں کی لائنیں لگائی ہیں. 12 فٹ کا فاصلہ ہے، کہتے ہیں 1 لاکھ کرسیاں ہیں. جا گنوا کے دیکھ لو، 25,000 سے زیادہ نکل آئے تو ہم سے آ کے بات کر لینا. ہماری بات پہ تو یقین نہیں، میڈیا جا کے گن لے، لیکن سچے طریقے سے رپورٹ ضرور کریں. جو لوگ کرسی کے معاملے پہ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ جلسے میں کتنا جھوٹ بولیں گے. ہم پاپا ڈیڈی مولوی بچاؤ موومنٹ تھا، اس کو پھونک تو اس کی نکل چکی. وہ جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف 4تھے سال کا سورج نہیں دیکھے گی، اب ان کو اس نعرے کا جواب دینا پڑ رہا ہے کہ اگلی باری پھر نیازی، اور یہ انشاءاللہ ضرور ہو کے رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے محترم صاحب نے بہت تفصیل سے کچھ بتایا، تو میں پہلے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں، اس کے بعد جو ان کی تباہ کاریاں ہیں اور ہماری 3 سالہ کامیابیاں اس پہ بھی ذکر کروں گا. اور کل فیکٹری میں جو جلسہ ہونا جا رہا ہے، اس موومنٹ کا سانجے کی ہانڈی پھوٹ ہے، اور جو کہتے تھے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا. تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دراڑیں پڑی، مفادات کا ایشو تھا، ڈیریل کرنا چاہتے تھے، ناکام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب عوام نے ان کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، ان کے جلسوں میں نہیں آئے، اس کے بعد ہارے ہوئے جواریوں کی طرح کراچی میں پھر کٹھے ہو گئے اور ڈائریکشن لیس ہے. پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، مطلب چوکڑی بھول چکے ہیں. ایک طرف جیسا نقوی صاحب نے کہا، تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، لیکن جب علامہ مولانا صاحبان جب سفید جھوٹ بولنے لگے، میں نقوی صاحب کی تھوڑی سی اجازت سے 25,000 بھی نہیں ہوں گی کرسیاں، یہ جا کے گنیے تو صحیح. ہم گناہ گار لوگ چلیں جلسے میں، کہیں تو لوگ کہیں گے چلیں جی ان کے میں تو یہ تو مولانا نہیں ہے، علامہ نہیں ہے. 1 لاکھ کرسیاں اگر مولانا صاحب ثابت کر دیں تو ہم آج اپنی سیٹ میں راشد سمرو صاحب کو دینے کو تیار ہوں، فضل الرحمان صاحب کو، نقوی صاحب اپنی سیٹ دینے کو تیار ہے، باقی تو سیٹ ویٹ ہے کوئی نہیں ان کے پاس.
میں کہنا چاہتا ہوں یہ جھوٹ نہ بولیے. اور دوسری بات, کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ مولانا صاحب پریس کانفرنس میں جب کر سکتے ہیں, میٹنگ کر سکتے ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر, مختلف ان کی میٹنگز کے اندر خواتین موجود ہوتی ہیں. ایک طرف مولانا صاحب کے لیے خواتین کے ساتھ میٹنگ کرنا جائز ہے, فتویٰ آ گیا. دوسری طرف خواتین کا جلسے میں آنا ناجائز ہے, فتویٰ آ گیا. اس خواتین کا ہمارے ملک میں کردار ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. فاطمہ جناح صاحبہ, بینظیر بھٹو صاحبہ, یہ خواتین ہیں, اور اس پوری تحریک میں خواتین کا, ہماری بہنوں کا, ہماری بیٹیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو پہلے اپنی ڈائریکشن تو سیٹ کر لیں, سوائے اس کے کہ عمران خان سے جان کیسے چھٹائی جائے. ایک رکا, وہ آپ کی چھٹنی نہیں ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب, کیا یہ آپ کا دورہ معیار نہیں ہے؟ آپ کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے, پریس کانفرنس کرنا جائز ہے, میٹنگ کرنا جائز ہے, لیکن خواتین کا جلسے میں آنا جائز نہیں ہے. دوسری بات, مدارس کے بچوں کو زبردستی جلسے میں لانا کہاں کی اخلاقیات ہے, کہاں کی سیاسیات ہے؟ ٹھیک ہے, یوتھ نوجوان اگر 18 سال سے زیادہ وہ کسی جلسے جلوس میں آتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں یا کہ وہ امامہ باندھ کر آتے ہیں, سب کو ویلکم ہونا چاہیے, سب کا حق ہے, آزادی ہے. لیکن وہ بچے 18 سال سے نیچے تو ویکسین بھی نہیں ہے. یہ لوگ کورونا کے سفیر بن چکے ہیں, مولانا سفیر برائے کورونا ہو چکے ہیں. کیا آج ان بچوں کو لے کر آیا جا رہا ہے زبردستی؟ استاد محترم ان سے کہیں گے چلو گاڑیوں میں بیٹھو, مولانا آ رہا ہے, مولانا جا رہا ہے, مولانا کچھ سنا رہا ہے, چلو بھی مولانا آ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بھلی کرے آئے مولانا صاحب, آپ شکل یوں بنائیں, پیپل پارٹی کا نام سن کے ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن رحم کیجئے ان بچوں پر جن کو زبردستی ان کے آپ جلسوں میں لاتے ہیں. ان کے والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, تعلیم کے اصول کے لیے بھجوایا ہوا تھا. یہ کہاں کی بات ہے؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم سمجھ نہیں آ رہا کہاں کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, ان کی چوکڑی بھول چکے ہیں. دوسری جانب بلاول صاحب ایک اور سفیر بن کے نکل چکے ہیں. مطلب لگتا ہے کہ صرف کورونا اسکولوں میں آتا ہے, اسکول کے بچوں کو لگتا ہے. جس انداز سے وہ باہر نکلے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بھی خیال ہونا چاہیے. سیاست ہو رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, کوئی ایس او پی نہیں ہے. ایس او پی جب ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے, جب ہوتی ہے اسکولوں کے لیے ہوتی ہے, جب ہوتی ہے ریسٹورینٹس کے لیے ہوتی ہے, جب ہوتی ہے دکانوں کے لیے ہوتی ہے, جب ہوتی ہے فیکٹریز کے لیے ہوتی ہے, تاکہ بھتہ آتا ہے, بھتہ لینے کے لیے ہوتی ہے. آج جلسے کے لیے ٹھیک ہے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب, پرسوں جب آپ تیار ہو رہے تھے ٹھٹھا جانے کے لیے, اس شہر کراچی میں جہاں آپ نے ایک اپنے ریجیکٹڈ شخص کو, جس کو ریجیکٹ کیا گیا, آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے, اس شہر کراچی میں جہاں 2 روز پہلے اپنے ڈرائیور مراد علی شاہ اور کنڈکٹر مرتضی وہاب کے ساتھ آپ نے پورے شہر کی روڈوں کا دورہ کیا, صحافیوں کو لے کر گئے, کراچی شہر میں کچھ کرنے کے لیے گئے, گلی گلی گئے, اور آپ کے مرتضی وہاب صاحب بھی پھر رہے ہوتے ہیں آج کل ٹوپی ڈرامے کرتے ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کل جب آپ ٹھٹھا کے لیے جا رہے تھے پرسوں, اسی وقت اس شہر کراچی کے اس آپ کے زیر عتاب شہر کراچی کے لوگ 20 نوجوان اس وقت ایک فیکٹری میں جل رہے تھے, مر رہے تھے, امداد کے لیے آپ کو پکار رہے تھے. آپ کو اس لیے کہ حکومت آپ کی ہے, اور اس وقت وزیر اعلیٰ نے بھی رسپونڈ نہیں کیا, مرتضی وہاب نے بھی نہیں کیا, آپ کے درباریوں نے جو ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں, کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. وہ جل کے مر گئے, اور آپ جا کے لے تیر بجا گھروں کے اندر کر رہے تھے. آپ اس فیکٹری سے مراد علی شاہ کے ساتھ اس سے 4-5 منٹ کے فاصلے سے گزر کر آپ وہ آہیں, سسکیاں, چیخیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی, اس لیے کہ آپ لوگ ضمیر مر چکے. آپ لوگ صرف اقتدار کھپے, مال کھپے. کراچی کی فیکٹری اونر سے بھتہ آپ کو چاہیے, مزدوروں کی جان آپ نے نہیں بچانا. اور میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جو سانحہ ہے,
اگر بلدیہ فیکٹری کے یہ موقع پر فیصلوں کے موقع پر اس کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز پہ چلا جاتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا. یہ کوئی مالک چوکیدار سپروائزر کی غلطی نہیں ہے, اس میں ان کے سارے جو مین درباری ہیں بلاول اور مراد علی شاہ کے وہ شامل ہیں. یہ قتل کا مقدمہ 17 لوگوں کے قاتل سندھ کا یہ نامراد ٹولہ ہے جنہوں نے ہمارے ان 17 بچوں کا قتل کیا. کیسے کیا؟ ایسا نہیں میں جذباتی ہو رہا. یہ فیکٹری میں جلے, سنا ہے کہ یہ فیکٹری میں آگ لگی. اچھا بھی آگ لگی تو کیا وہاں آگ بجھانے کے آلات جو ہونے چاہیے موجود تھے؟ نہیں تھے. ذمہ دار کون؟ سیسی مطلب لیبر ڈپارٹمنٹ جس کا وزیر کون؟ وہ ہر وقت ایک مسکین سا کلین شیٹ پھر رہا ہوتا ہے. سعید غنی جو ہے اپنا بیان کر رہا ہوتا ہے. سعید غنی لیبر کا منسٹر, اس کی ذمہ داری تھی. اگر اس فیکٹری کی NOC تھی تو کیوں تھی, اور اگر بغیر NOC کو چل رہی تھی تو بھتہ مل رہا تھا. رہائشی علاقے میں اسی 13 سال کے دوران یہ ساری غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی ہے. رہائشی علاقے میں یہ انڈسٹری, یہ فیکٹری کیسے قائم تھی؟ کس نے اجازت دی؟ SPCA کس کے کنٹرول میں تھا؟ اگر NOC دی تھی تو کیوں دی تھی, اور اگر نہیں تھی تو کیسے چل رہا تھا؟ تو آپ کا لوکل گورنمنٹ کے وزیر اس دوران جو سب رہے وہ سب اس قتل کے ذمہ دار ہیں. اب آئیے یہ ریجیکٹڈ مرتضی وہاب جو کل کہہ رہا تھا کہ ہم تحقیقات کرائیں گے. تحقیقات بات ہے مرتضی وہاب صاحب, کراچی کی ہر NOC, میں جو کہتا ہوں نا یہ صرف ڈھول نہیں ہے. مرتضی وہاب یہ انوائرمنٹ کا بھی وزیر ہے, کوسٹل ڈیولپمنٹ کا بھی وزیر رہے ہیں. یہ انوائرمنٹ کی ہر فیکٹری جو بنتی ہے, لگتی ہے, کنسٹرکشن ہوتی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے NOC انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. انوائرمنٹ کا وزیر 6-7 سال سے مرتضی وہاب ایڈوائزر. ایک اس کا ایک بروکر نعیم مغل کے ذریعے کراچی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی فیکٹری سے بھتہ آتا ہے جس سے بلاول ہاؤس کا خرچہ چلتا ہے, جس سے سیب ہاؤس کا خرچہ چلتا ہے. اور یہ مسکین یہاں کے بیٹھ جاتا ہے سن کوٹا کے اوپر. میں کہنا چاہتا ہوں مرتضی وہاب, اگر اس فیکٹری کی NOC آپ نے دی تو کیوں دی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر بغیر NOC کے چل رہی تھی تو اس لیے چل رہی تھی کہ آپ اس کو یہ بھتہ آپ کو دے رہے تھے. مطلب یہ بھتہ آپ کو دے کر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھتے پہ فیکٹری چل رہی تھی, اس لیے مر گئے. اگر اس پہ انوائرمنٹ کا چیک ہوتا, لیبر کا چیک ہوتا, SPCA بننے میں دیتی تو یہ کچھ ہوتا. اب آئیے فائر بریگیڈ, عمران خان دے ہی سکتا ہے نا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, 54 گاڑیاں, 54 فائر ٹینڈرز فیڈرل گورنمنٹ نے دیے سینٹ گورنمنٹ کو, KMC کو, یہاں کے اداروں کو. لیکن کہ ڈرائیور بھی ہم دیں گے, پانی بھی ہم دیں گے, اس میں سیڑھی بھی ہم لگائیں گے. جس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھٹھا کی تیاری کر رہے تھے, لگتا ہے مراد علی شاہ جوتے پالش کر رہا تھا, مرتضی وہاب قمیض پہ استری کر رہا تھا, اور سعید غنی شلوار پہ استری کر رہا تھا, شاید کوئی بال بنا رہا تھا, شاید کوئی سرخی پودے لگا رہا تھا. ان کے سب مصروف تھے وزیر, اس لیے کسی کو ٹائم نہیں ملا. فائر بریگیڈ 2.5 گھنٹے بعد پہنچی ہے, 11 بجے کے بعد. 9 بجے آگ لگتی ہے اور سامنے وہاں گھر میں گیا ہوں, 2 روز وہاں گیا ہوں, وہ لوگ آواز دیتے رہے. فائر بریگیڈ آئی تو ایک میں پانی نہیں تھا, ایک کا ڈرائیور نہیں تھا, اس وقت تک جل چکے تھے. اگر ان میں تھوڑی سی انسانیت ہوتی. اور مرتضی وہاب سارے دن کراچی کے لوگوں کو اپنے چمچے بٹھا دیے ہر ضلع میں تاکہ DMC کے فنڈز کھاؤ, KMC کے فنڈز کھاؤ. نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے. اس کا ذمہ دار بھی یہ نااہل, نالائق, ریجیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب جو شام 6 بجے جاتا ہے. ہمارے MPs, ہمارے MNAs, ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خود وہاں جا کر شاول پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں, کرین پہ خود چلا کے توڑتے ہیں, پانی ارینج کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کراچی کے؟ اگر ان کو پیسہ چاہیے کراچی سے مال کھپے تو موجود ہو جائیں گے. لیکن جب کراچی کے 20 نوجوان جل رہے تھے, 17 مر رہے تھے, تو یہ لوگ گھاڑوں کے لیے جلسے میں روانہ ہو رہے تھے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے. پہچانو کراچی والوں, یہ پیپلز پارٹی کراچی دشمن ہے, اور جو پارٹی کراچی دشمن ہے وہ سندھ دشمن ہے, اور جو سندھ دشمن ہے وہ وطن دشمن ہے, پاکستان دشمن ہے. یہ پارٹی سیکورٹی رسک بن چکی ہے صرف بھتے کی خاطر. اس کے اندر اس FIR میں مراد علی شاہ کو, ناصر شاہ کو, سعید غنی کو, مرتضی وہاب کو 4 منسٹریز ہیں.
پھر دیکھ لو رول کس کس منسٹر کا آتا ہے. ان تمام منسٹرز کو انکوائری میں کیا جائے میں شامل کہ ایس بی سی کی ذمہ داری تھی کے اندر ٹھیک رکھنا ذمہ داری تھی. ان تمام تفتیش ہونا چاہیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں KMC کا ایڈمنسٹریٹر KMC کا ایڈمنسٹریٹر وہ تو ہے ہی ملک کا بہار. ان سب کو اس قتل کے مقدمے میں شامل ہونا چاہیے. ہم پٹیشن بھی کریں گے جا کے انشاءاللہ. ہم اس صلاح کے یہاں سے MLA بھی ہمارے وہ شجرا صاحب ایک زمانے میں رہے ہیں بیچارے بڑے غریب پہلے نہیں تھی یہ فیکٹری سب اس 13 سال کی پیداوار ہے. اور دوسری بلاول صاحب نکلے ہیں اپنے عمران خان نے یہ کر دیا عمران خان نے وہ کر دیا. میں آج سے 4 روز قبل اسلام آباد میں تھے. ہم آپ نے بھی دیکھا ہوگا الحمدللہ 3 سال کی کامیابیوں پر ایک رپورٹ ویڈیو دکھائی گئی. ان کی تفصیلات دی گئی اسکرین کے اوپر دکھایا گیا. ایک پیپر بھی پیش کیا گیا. کریم فردوس بھائی اور ہم مل کر انشاءاللہ آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. وہ وفاق کی اور پنجاب کی بھی دیں گے اور KP کی بھی دیں گے. ان سے پوچھیں گے. ہم کہتے ہیں آپ 13 سال ہے آپ کے پاس. ہم نے 1 اننگ کھیلی آپ نے 3 اننگ کھیلی ہے. بتاؤ 3 اننگ میں کیا اسکور کیا کون سے شاٹس لگائے کون سی وکٹس لی. ہم تو 3 سال کی بتا دی. تو جس وقت میں دیکھ رہا تھا اس اسکرین پر کہ وہاں انصاف کارڈ ہیلتھ کارڈ چل احساس قرآن میں 260 ارب چل رہے تھے. بہت ساری کامیابیاں ہماری چل رہی تھی. میں بتاتا ہوں میں نے کہا اگر یہ اسکرین سندھ گورنمنٹ اگر اپنی کارروائیاں دکھائے گی تو اسکرین پہ کیا چل رہا ہوگا. اگر سندھ گورنمنٹ اسکرین پر دکھانے کے لیے آئے تو سندھ گورنمنٹ کی 13 سالہ کامیاب تباہ کاریوں میں تھر کے بھوکے پیاسے بچے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. سندھ کی 13 سالہ کارروائیوں میں تباہ کاریوں میں سندھ گورنمنٹ کی ایڈس سے متاثرہ بچے اور ایڈس کے متاثرین نظر آ رہے ہوں گے. جب سندھ کی کوئی کامیابی سکسس سٹوری دیں گے تو پورے لاڑکانہ سمیت پورے سندھ میں کتے نظر آ رہے ہوں گے جو بچوں کو کاٹ رہے. نظر آ رہے ہوں گے گدار گاڑی کی چنچی کی بدی بھینسیں نظر آ رہی ہوں گی. اسکولوں میں بدے کھوتے نظر آ رہے ہوں گے. اسکولوں میں بڑے باڑے نظر آ رہے ہوں گے. ہسپتالوں میں مریضوں کی لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. ایک ہسپتال پہ بیڈ پہ 4 بچے نظر آ رہے ہوں گے. گندا پانی نظر آ رہا ہوگا. گٹر کا پانی نلکے سے آتا نظر آ رہا ہوگا. ٹینکروں میں پانی نظر آ رہا ہوگا. نلکے خشک نظر آ رہے ہوں گے. یہ ان کی کارکردگی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں بتائیے ہم تو اپنی بتا دیتے ہیں نا جی 3 سال میں ہمارے تھے فورن ایکسچینج ریزرو اس وقت ہے 27.4 بلین. $800 پر وہ چھوڑ کے گئے تھے. ایکسپورٹس میں $7.2 بلین تھی. اس کے ریمیٹنسز $29.3 بلین ہیں میں 19 بلین تھی. لارج اسکیل $240,000 ہے. اس وقت اس سے $1386 تھی. پروگرام میں 200 دیے گئے اور اس زمانے میں صرف 85 ارب روپے دیے گئے تھے BISP کے ذریعے. کامیاب جواب پروگرام کے تحت 20 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں. انصاف صحت کارڈ KP کے میں پورا پنجاب میں 2021 میں پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. 0 تھا ان کے دور میں. کم آمدن گھرانہ 145 بلین درخواستوں میں 45 بلین درخواستیں منظور. اخوت کے تحت 20,000 یونٹ مکمل ہو چکے ہیں. کلائمیٹ چینج پر کام ہوا ہے. ڈیمز کے اوپر 10 ڈیمز بن رہے ہیں. اس انشاءاللہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. وزیر اعظم ہاؤس میں بچت ہوئی ہے. موٹر ویز ہم نے بنائی ہے 1753 کلومیٹر جو تعمیر جاری ہے اور انشاءاللہ 6118 کلومیٹر کا جو متوقع ہو سکتی ہے. اور نون لیگ نے بنائی 645 کلومیٹر. اور اس کے علاوہ سکسیس سٹوریز ہماری
کووڈ ہماری سکسیس سٹوری ہے. اس کے میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ نے اس میں کیا کیا ہے. آج یہ بیٹھیں گے رات کو جو ہارو گے جوہری, آج جو پی ڈی ایم بتائیں گے, میں کہنا چاہتا ہوں اور مولانا صاحب آپ بڑی پیغامات بھی مبارکباد ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 341 ڈرون حملے پی پی کے دور میں ہوئے اور تقریباً 41 ڈرون حملے نون لیگ کے دور میں ہوئے, اس وقت مولانا صاحب آپ کہاں بیٹھے تھے ذرا بتا دیجئے. اس وقت آپ کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے حکومت کا حصہ تھے. میں کہنا چاہتا ہوں جب امریکہ ڈرون حملے کر رہا تھا اس وقت اس کی سپورٹ اس حکومت کی مولانا صاحب کو شامل تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہارے ہوئے جوہری, یہ ٹھکرائے ہوئے سیاستدان کراچی میں آ کے میلہ لگا رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا, انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا, انہوں نے کسی کے لیے بھی کیا کیا. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی نے اپنی 3 سالہ کارکردگی کا جشن منایا ہے. اس وقت اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کراچی میں کہ عوام پریشان ہے. عوام آپ کی کون سی کارکردگی پر جشن منائے یہ بتائیں. دیکھیے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ 18 ہم آئے تھے اور اس کے بعد کووڈ-19 آ گیا تھا. پوری دنیا میں مہنگائی ہے, بالکل ہے, لیکن میں نے جو تمام فیگرز آپ کو دی ہیں آج ملک پہ بہتری بھی آ رہی ہے. اگر خوشحالی ہوتی ہے, کسان خوشحال ہے, مزدور کو وقت کے اوپر مدد کی, دنیا جہاں کی اکانومی مطلب کووڈ کی وجہ سے تو ہمارے یہاں انہونی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود ہماری سکسیس سٹوری ہے. آپ نے جہاں بات کی کہ کراچی میں مہنگائی ہے تو پروونشل سبجیکٹ بھی ہے. مہنگائی کو نچلی سطح پر کنٹرول کرنا لازم بات ہے. لوگوں کی پر کیپٹا انکم بڑھی ہے, زراعت میں بہتری آئی ہے, کسان میں بہتری آئی ہے, مزدوروں کو 260 ارب روپے دیے گئے ہیں. تو مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے کووڈ کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے انڈیکیٹرز, ہماری اکانومی کے انڈیکیٹرز وہ اوپر جا رہے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں بہت بہتری آ جائے. ہم مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کیسے چلاتے ہیں